آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ ایمان والوں کا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ایمان والے سمجھتے ہیں دوست کون ہے؟ اغیار قومیں ہماری دوست ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمیں قرضہ دے رہی ہیں، قرضہ دے کے وہ اور پھنسا رہی ہیں، اپنے چنگل میں، اپنی غلامی میں پھنسا رہی ہیں۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بیان والکافرون هم الظالمون، ہر کافر ظالم ہے، ہر کافر ظالم، چاہے اس کا ظلم نظر نہ بھی آئے تو کفر سب سے بڑا گناہ ہے دنیا کا۔ ظلم گناہ کو کہتے ہیں، اور ظلم کا مطلب اندھیرا ہے، اور اندھیرا ظلم قیامت کے دن اندھیر ہوگا، اپنی اصلی حالت میں ہوگا۔ کوئی بھی جو کوئی مسلمان بھی کسی پر ظلم کرتا ہے یا کوئی بھی کسی پر ظلم کرتا ہے، یہ سب اندھیر ہوگا قیامت کے دن۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے، اور وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کی دوستی ہے متولی امورنا، صرف دوست نہیں ہے، سارے کام بنانے والا ہے، سارے کام بنانے والا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت اور شفقت ہے کہ ہم جیسے بندوں کو جو گندے سندے ہیں، ہر حالت میں چاہے کتنا بھی پاکیزہ ہو جائے، پیٹ میں غلاظت بھری ہے، جسم میں گندا خون دوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ بادشاہ اپنا وزیر بنا لیتا ہے، سفیر بنا لیتا ہے، دوست کسی کو نہیں کہتا، دوست کہنا اس کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ دنیا کا بادشاہ جس کی سلطنت آج کل تو 2-4 سال بھی مشکل ہوتی ہے، پہلے زمانے میں چلو 40-50 سال بھی، وہ بھی مر جاتا ہے۔ کتنے بادشاہ 4 سال میں مر گئے، 3 سال میں ظلم و ستم کر کے آئے اور تخت پہ بیٹھے، پھر تختے پہ آ گئے 3 سال میں 4۔ بڑے بڑے ظالم یزید جو تھا 4 سال اس کی حکومت ملی، کتنا بڑا گناہ اپنے گردن پہ لے گیا۔ اس طرح کتنے ایسے حکمران آئے، مار دھاڑ کر کے، قتل و غارت گری کر کے انہوں نے حکومت مستحکم کی، اور کچھ ہی عرصے میں 2-4 سال 10 سال اس کے بعد تخت سے تختے پر آ گئے۔ تو ایسے بادشاہ ہمیں اپنا دوست عوام کو نہیں بنانا چاہتے، لیکن اللہ تعالی ہمیں اپنی دوستی کا پیغام دے رہے ہیں۔ ہم تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، تم ہمارے دوست ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو بھی ایمان لے آئے، یہ بھی سمجھ لیں، جو بھی ایمان والا، بے نمازی بھی اس لحاظ سے دوست ہے، کلمہ پڑھنے والا تو ہے، آپ جا کے اس کو کہیں بھائی تمہاری نماز پڑھو، ہاں بھائی واقعی آج ذرا سوتا رہ گیا، یہ نہیں کہے گا میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں، آج ذرا سوتا رہ گیا، کم از کم اس کو یہ احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ یہی ایمان کی برکت ہے کہ اس کو یہ احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہے گا تو نہیں پڑھی تو کیا ہوا، یہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ کہے گا ہاں واقعی پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھا لہذا۔ تو یہ ایمان کی برکت ہے۔ تو یہ ایمان کبھی نہ کبھی انشاءاللہ یا تو اس کو دنیا میں توبہ پر مجبور کرے گا اور اللہ والا بنائے گا، اور نہیں تو جہنم میں خدا نخواستہ اگر جانا پڑا تو جہنم میں کی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد، عذاب سہنے کے بعد، پھر کبھی نہ کبھی وہ اس کلمے کی برکت سے جنت میں آئے گا۔ یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم۔ لیکن اگر وہ صحیح ولی بن جائے تو یخرجہم اللہ تعالیٰ، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو نکالتے ہیں ظلمتوں سے نور کی طرف۔ علامہ آلوسی رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمارے شیخ و مرشد رحم اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ظلمتوں سے ظلمات کیا ہے؟ ظلمت کی جمع ہے۔ ظلم کا مطلب اندھیرا، ظلمت کا مطلب اندھیرا، یعنی گناہ سارے اندھیرے ہیں، گناہ سارے، جو گناہ کرتا ہے وہ اندھیرے میں، اسی لیے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، پریشان رہتا ہے۔ آپ دیکھیے بجلی جاتی ہے آدمی پریشان ہوتا ہے، بجلی میں سردی میں بھی بجلی چلی جائے پھر بھی پریشان ہوتا ہے۔ اندھیرے میں ایک بے کیفی ہوتی ہے، گناہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گناہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو یخرجو اللہ تعالیٰ گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر، اندھیروں سے، ظلمات سے نکال کر، ایک ظلم نہیں، ایک گناہ نہیں ہوتا، گناہ کی بے شمار قسمیں ہوتے ہیں۔ ایک بے نمازی کتنے گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کتنے قسم کے گناہ کرتا ہے۔ گناہ کی کوئی قسم محدود نہیں ہے، کوئی قسم، جہاں ہو سکتا ہے موقع لگتا ہے وہاں دھوکہ دیتا ہے، پھر کہتا ہے ہمارے ساتھ یہ بہت برا ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے مہنگائی ہو رہی ہے اور یہ بجلی جاتی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے حکمران بہت ظلم کر رہے ہیں، ہم کتنا انصاف کر رہے ہیں یہ دیکھیں۔ اگر ساری آبادی اٹھ کے آ جائے نماز کے لیے تو حکمران اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔
گے. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے نا. ساری آبادی اگر آ جائے جو اس میں پریشان ہے, رات 1-2 بجے تک باہر بیٹھے ہوئے, لیکن یہ نہیں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. ہم بس دوسروں کی برائی کرنے کے عادی ہیں, اپنی برائی کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے. اگر ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کر لے اور مسجد کا راستہ اختیار کرے تو کام کہاں سے بنتے ہیں؟ سارے کام وہی اللہ تو ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, ہم تمہارے دوست ہیں, ہم تمہارے متولی امورنا ہیں. صرف دوست ایسا نہیں کہ چلو بھائی دوست کے کام آ جاتا ہے, کبھی نہیں بھی آ سکتا ہے, کبھی اس کی بساط نہیں ہوتی, لاکھ وہ کہتا ہے مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے, میرے پاس خود 1 لاکھ نہیں. اللہ تعالیٰ وہ دوست ہے جو 1 لاکھ 10 لاکھ کیا, حدیث قدسی میں ہے کہ اگر ساری انسانیت, سارے جنات اور انسان, جنات انسان سے بھی زیادہ ہیں, انسان سے بھی زیادہ ہیں, اور سارے جنات اور سارے انسان مل کر اپنی خواہشات کو اللہ تعالی سے مانگیں, خواہشات کو. اب ہر آدمی سوچ لے کہ ہماری خواہشات کتنی. اب اگر ہمیں کہے اللہ تعالیٰ فرما دے مانگو کیا مانگتے ہو, تو 1 بنگلے اور 1 گاڑی پہ بھی گزارا نہیں کریں گے. 2-4 بنگلہ چاہیے, بچوں کے لیے بھی الگ الگ ہونا چاہیے, گاڑی بھی الگ الگ ہونی چاہیے, بینک بیلنس بھی لاکھوں میں نہیں, کروڑوں میں نہیں, اربوں میں ہونا چاہیے. ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق اپنی خواہش ظاہر کرے, انسان اور جنات. پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو نواز دے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ سب تقسیم ہے دنیا کی, جس کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. سب اگر کروڑ پتی ارب پتی ہو جائیں تو کون سی ماسی آئے گی آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے؟ کون مزدور کھڈا کھودے گا اور کون بنائے گا؟ کس کی ضرورت پڑے؟ یہ سب دنیا کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. آدمی مانگے اور خزانوں سے مانگے اللہ تعالیٰ کے فرمایا حدیث قدسی میں, میں سب کا دامن بھر دوں تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں واقع ہوتی جتنا سمندر میں کوئی سوئی ڈبوئے اور اس کے ناکے میں, اس کے نوک میں جتنا پانی لگا رہ جاتا ہے, اتنا سا بھی کم نہیں ہوتا. سمندر کتنا بڑا, اس میں سے پانی کتنا کم ہوا. اللہ تعالیٰ کے خزانے کیونکہ لا محدود ہے, سمندر محدود ہے, اللہ تعالیٰ کے خزانے لا محدود ہے. اتنا ایسا ہمارا دوست ایسا ہے, ہمارا متولی امورنا, جس کے پاس اتنے خزانے. اسی لیے اور کہتے ہیں کہ بس کیسے گزارا ہوگا, خدا دارم کہ غم دارم. ہمارے شیخ فرماتے تھے جب اللہ موجود ہے تو غم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو کمزور بنایا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان کمزور پیدا کیا گیا, کمزور پیدا کیا گیا تاکہ اس کو پتہ چل جائے, یہ جو چودراہٹ کرتا ہے نا, پھر اس کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنے کمزور ہیں. ابھی صحیح تھا, ابھی بخار آ گیا, ابھی چکن گونیا, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ. آج امت ہم لوگ دعا, عافیت کی دعا مانگنا ہی بھول جاتے ہیں. سب کام سارے صرف ہماری نظر بھی ساری مادیت پر ہے, اس سے کام بنے گا, اس سے کام بنے گا. اللہم انی اسألک العافیہ. حضرت چاچا عباس, آپ علیہ السلام کے چاچا تھے, سگے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی تعلیم فرما دیجئے, کوئی دعا سکھا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بھتیجے سے پوچھ رہے ہیں, ایمان لانا اس کا نام ہے کہ بھتیجے سے پوچھ رہے ہیں آپ کوئی تعلیم فرما دیجئے. آپ نے فرمایا سل العافیہ, اے میرے چاچا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کیجئے, عافیت مانگا کیجئے. اور پھر فرمایا اور کچھ سکھا دیجئے, فرمایا سل العفو والعافیہ, اللہ تعالیٰ سے عفو یعنی معافی بھی مانگو اور عافیت بھی مانگا کرو. اور دیکھ روایت میں ہمارے والا نے بیان فرمایا تھا ہے کہ جس نے عافیت نہیں مانگی اس نے گویا کوئی دعا ہی نہیں مانگی. اور عافیت سے کون ہے؟ جس کا جسم سلامت ہے بیماریوں سے, الحمدللہ موذی بیماریوں سے جسم سلامت ہے, جبھی تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. جس کا جسم سلامت ہے موذی امراض سے, چھینکیں, نزلہ, زکام, ہلکا سا فلو, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آدمی کو اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے. تو چھوٹی سی بیماری کوئی ایسی چیز نہیں. عافیت کی تعریف کیا ہے کہ جسم سلامت ہو موذی بڑی بیماریوں سے, اور روح سلامت ہو, باطن سلامت ہو گناہوں سے. آج کہتے ہیں اللہ کو شکر ہے بہت عافیت اور لگے ہوئے ہیں گناہوں میں. تو جو شخص مصیبت میں ہے یا معصیت
معافیت میں یا عافیت سے نہیں. تو معافیت کی دعا میں یہ بھی ہے کہ گناہ کی ہر حالتیں بھی درست ہو جائیں گی، گناہ کی حرکتیں بھی چھوٹ جائیں گی، اور گناہ کی علتیں بھی انشاءاللہ چھوٹ جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے مانگیں، مانگنے پر وہ خود بھی ملتے ہیں، مانگنے پر وہ خود بھی ملتے ہیں. یعنی مانگو تو کیا نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانگنا چاہیے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ تعالی ہمیں اپنے ذوق عطا فرمائے کہ اللہ کی محبت کو ہم مانگنا شروع کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ